बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम निशानदेही। नाजरीन, पाकिस्तान की खूबसूरत और तारीख साज शख्सियत माशरे के लिए एक खूबसूरत मॉडल रोल अदा करने वाली खातून जो एक आलमी अदबी और मजहबी घराने में पैदा हुई। आपके वालिद साहब का शुमार पाकिस्तान के नामी ग्रामी शख्सियात में होता है जिनका नाम मुफ्ती मोहम्मद सईद है। पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के बारे में आवाज़ बुलंद करने वाली जो ख़वातीन चेयरपर्सन वुमेन राइट्स प्रोटेक्शन खातून मोहतरमा हफ्सा सईद हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे याद फरमाया। और मैं नाचीज़ हूँ, मैं तो कोई नहीं समझती कि मैंने कोई बड़ा काम सर अंजाम दिया है। माशाल्लाह आपकी काफ़ी मैडम सोशल एक्टिविटी रही हैं, एक मजहबी घराने में भी आप पैदा हुई हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये शौक़ और जज्बा आपने कैसे पैदा हुआ? ये शौक़ और जज्बा तो मुझे एक किस्म का, वो कहते हैं ना, मेरी घुट्टी में ये चीज़ है। तो ये तो मुझे बाप की गोद से मिला है कि मैं जब उनको देखती थी, मैं छोटी सी थी, तो ऐसी ख़वातीन सॉरी अब्बा जी का नाम आता है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। ज़ाहिर बात है, माँ बाप हर किसी को अच्छा लगता है। अल्लाह ताला उनका वो जान अच्छा करे। एक बहुत बड़ी शख्सियत थी उनका भी, अगर मैं जिक्र करूँ अपने नाज़रीन को बताता चलूँ मैं तो एक उनकी बहुत किताब बड़ी आपको दूंगी इंशाल्लाह, तज़किरातुस सईद। तो वो इंशाल्लाह मैं उसकी रूनुमाई भी करने वाली हूँ इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह उस पर भी करती हूँ। अभी पहले मैं लगी रही हूँ अपने बच्चों में ही। छोटे बच्चे थे और मैं वक्त से पहले बेवा हो गई और फिर मैंने बच्चों को बस ज़्यादा टाइम अपना बच्चों पर ही दिया, बच्चों पे सर्व किया। और मेरे सामने एक यही चीज़ थी कि मेरे बच्चे कुछ बन जाएं और खड़े हो जाएं अपने पाँव पर। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे वकील हैं मेरे माशाल्लाह। और ज़्यादातर उनको मैंने खुद ही पढ़ाया है। ना तो मैंने किसी ट्यूशन वाले के पास भेजा, ना ही कहीं किसी के और ऐसे इदारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों कामयाब हैं और अपने अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। और उनको भी मैं यही कहती हूँ कि गरीब और मस्कीन को देखना, किसी का हक ना मारना, ना हक तलफी हो। तो मेरे अंदर ये जज्बा जो आपने सवाल किया, तो ये अब्बा जी को देखते हुए हुआ कि सुबह शाम हमारे घर ख़वातीन की लाइन होती थी। तो अब्बा जी उनकी हेल्प करते थे हर लिहाज से। कहीं मेडिसन दे रहे हैं, कहीं उनको राशन दे रहे हैं। जब अब्बा जी की वफ़ात हुई तो हमारे घर इस कदर ख़वातीन का रश था और सब ये कह रही थी कि आज मेरे सर से चादर उठ गई है, आज मेरे बच्चों को खाना कौन देगा, आज मेरे बच्चों को राशन लगा हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे वो किधर जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये मुझे मारूसी मिली है। और मेरी वालदा साहिबा भी तहज्जुद गुजार और दिन को तकरीबन रोज़ाना 10 पारे पढ़ने वाली ख़वातून थी और उन्होंने भी हमेशा मिस्कीनों का और गरीबों का साथ दिया। और वालिद साहब तो खैर बिल्कुल भी, उनको तो अपने एक निवाले का भी ख्याल नहीं होता था। तो मैडम, जिस तरह आप माशाल्लाह चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन भी हैं, आपको कई पार्टीज़ के लेटर्स भी आए, फ़ोन भी आए। मैं अब पार्टीज़ के नाम लेना चाहूँ तो एक फहरिस्त है, तो आपने वो पार्टी ज्वाइन नहीं की, उसकी वजह? उसकी भी वजह मेरे वालिद साहब भी हैं। जब मैं छोटी सी थी तो अब्बा जी जो थे, इलेक्शन के दौरान ना मैं सुनती थी कि अब्बा जी इस दफ़ा फ़लाँ आदमी को खड़ा कर रहे हैं, फ़लाँ को कर रहे हैं, तो ख़ुद नहीं होते थे। अक्सर लोग आके अब्बा जी को कहते थे कि मुफ्ती साहब अगर आप ख़ुद आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो बेरे वाले पराचे हैं, अनवारुल हक पराचा वगैरह, ये सब अब्बा जी के मुरीद थे ना। तो ये सब आके कहते थे कि मुफ्ती साहब अगर आप ख़ुद आएँ तो क्या हो। तो अब्बा जी ने कहा नहीं, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन मैं आपको आदमी देता हूँ जो मेरी जगह आगे करेगा। तो अब्बा जी को एक दफ़ा मैंने भी उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा अब्बा जी आप खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते, आपकी भी तस्वीर खंबे पर लगी हुई होगी ना, तो जैसे छोटे बच्चे कहते हैं। तो अब्बा जी ने कहा बेटा ये जो तस्वीर लगती है ये चंद दिन लगती है, फिर उसके बाद पाँव में रुंदी जाती है। तो वो उनकी जो बात थी, इस तरह सियासत में आना, वो मेरे ज़हन में अब भी गूंजती है कि वाकई इनकी 4 दिन की चांदनी होती है, फिर यही होते हैं और इनके सर पे जूते पड़ते हैं।
کیونکہ ہم اتنے ایماندار تو ہیں نہیں کہ حضرت عمر فاروق بن جائیں اور ہم اس طرح کی اپنی قیادت کریں، کیونکہ انسان کو جب بڑی سیٹ ملتی ہے، بڑی کرسی ملتی ہے، تو پھر اس کے اتنے ہی فرائض، اتنے ہی اس کے اوپر امتحان بھی آتے ہیں اور اس کو پھر اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، وہ ہم کر نہیں سکتے۔ دنیا ایسی میٹھی ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کو اور تو اور اپنے بہن بھائی، اپنی اولاد تک بھول جاتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اقتدار میں آ گیا تو میں بہت کچھ بن گیا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ پھر بہت زیادہ اس کو یہی کہنا چاہیے کہ وہ منافق ہو جاتا ہے۔ تو میری ان لوگوں کے ساتھ پارٹیوں میں اس لیے میں نہیں آئی، نہ ہی میں نے کوئی سیٹ حاصل کی ہے، اور میں جب بھی کوئی حکومت آئی ہے، بے نظیر کی آئی ہے، نواز شریف کی آئی ہے، جس کی بھی حکومت آئی ہے، مجھے سب نے ایک اچھا پروٹوکول دیا ہے، میرے ساتھ سب اچھا رہے ہیں، اور پولیس بھی میرا پورا ساتھ دیتی ہے، پریس والے ہیں، پولیس ہیں، یہ سب میرے ساتھ جو ہیں، جہاں مجھے ضرورت پڑی ہے انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ بالکل ایسے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ خالصتاً لوگوں کی مدد کر رہی ہیں۔ مطلب ایک اس چیز سے ریلیٹڈ میں ایک اور آپ سے کوشچن کر لیتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کو بہت سخت ضرورت ہے کہ ان کی بھی کوئی آواز بنے، تاکہ ان کے جو مسائل ہوں وہ بھی اجاگر ہو سکے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو کم علمی کی وجہ سے کہہ لیں کہ بعض عورتوں کو پتہ بھی ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی، تو وہ چاہتی تھی کہ ہماری بھی کوئی آواز بنے، تو آپ اکیلی نے یہ کس طرح یہ سارے معاملات کو سنبھالا؟ اس طرح کئی دفعہ میں سوچتی ہوں، جب میں ایک کیس میرے پاس آتا ہے کسی خاتون کا، میں نے ایک دفعہ ایک خاتون 22 سال اپنے خامن سے ناراض رہی ہیں، وہ جنڈ کا کیس تھا، سکینہ نام کی عورت تھی، اس کا 22 سال وہ ایک ہی شہر میں رہ کے خامن سے دور رہی ہیں اور بچے اس نے پالے ہیں۔ تو جب وہ کیس میرے پاس، کوئی آدمی کسی نے مجھے آواز دی، میں چلی گئی وہاں، تو میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں تھی پہلے، یقین جانے میں لوکل سفر کر کے جاتی تھی، اور جب میں وہاں گئی تو میں نے پتہ کیا کہ سکینہ آپ اس طرح کیوں رہ رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرے میاں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور اب مجھے بھائی بھی نہیں رکھتے، میں یہ ایک کمرہ لے کے رہ رہی ہوں، تو اس طرح سے میں بچے پال رہی ہوں، تو بچے میں نے اب پال دیے ہیں تو وہ باپ کے پاس چلے گئے ہیں، 22 سال ایک عرصہ ہے۔ بہت اچھا۔ تو میں نے نا پھر ادھر رات کو رکنا مطلب مناسب سمجھا، اس وقت میرے بچے وکیل نہیں تھے، تو میں نے تھانے میں اطلاع دی، بھائی اس طرح میں آئی ہوئی ہوں اور میں ایک یہ کام کرنے لگی ہوں، تو میں اس لیے رکی ہوئی ہوں۔ اس کا میاں جو ہے وہ اس میں ایک آئل کمپنی جو ہے نا کھوڑ، اس میں کام کرتا تھا، وہ جب چھٹی کر کے آیا تو میں نے اس کا انتظار کیا، میں اس کے گھر گئی، میں نے پانی پہلے مانگا اس کے سے جا کے، میں نے کہا بھائی مجھے پانی دیں، ہم مسافر ہیں بھائی، اس نے ہمیں پانی دیا، میں پھر دیکھ کے بیٹھ گئی، بیٹھ کے پھر میں نے بات کی، میں نے کہا بھائی آپ اکیلے رہ رہے ہو، آپ کی بوڑھی سی ماں ہے، اس کو آپ سنبھال رہے ہو، آپ کی بیوی کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے جی دفع کرو اس کو، وہ میں نے کب سے نکالی ہوئی ہے 22 سال سے۔ تو وہ میں نے ادھر 3 گھنٹے بیٹھ کے اس عورت کو جب اس کے خامن کے گھر لایا اور وہ اپنے گھر آئی، اس نے آٹا گوندھ کے روٹی بنائی اور اس کے بچوں کے چہرے پہ جو خوشی محسوس ہوئی، تو یقین جانے کہ مجھے وہ آج تک فیل ہوتا ہے کہ ان بچوں کو 22 سال کے بعد ماں ملی۔ ہاں بہت بڑی سعادت ہے یہ، ہاں آپ کے دفعل وہ گھرانے ایک نہیں کئی پھر گھرانے سننے پھر میں آیا ایسا کہ ہوا آپ کہ بہت اسی کھوڑ میں، اسی جنڈ میں، اسی امدال میں مجھے اتنے کیس ملے، اتنے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس وقت میرے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی، میں ٹیکسی لے کے جاتی تھی رینٹ پہ، کبھی 2000 3000 اس طرح جمع کر کے وہ لے کے جاتی تھی، اور یہ میں کہوں کہ میری خدمت نہیں کرتے لوگ، میری خدمت بھی کرتے ہیں، کیونکہ مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا جاتا ہے، مجھے کرایہ بھی دیتے ہیں، اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی کہ میں سارا کچھ جیب سے کرتی ہوں۔ ہاں جہاں پہ فیس تو نہیں نا آپ نے طے کی؟ نہیں فیس طے نہیں کر کے، لیکن یہ ہے کہ جہاں میں دیکھتی ہوں امیر لوگ ہیں ان سے لیتی ہوں، اور جس پارٹی کے پاس نہیں ہے اس کو دے دیتی۔ تو میڈم اس چیز سے ریلیٹڈ آگے ایک اور مطلب کوشچن کرتا ہوں، ہماری ناظرین پورا پاکستان ایک اس ٹائم دیکھ رہا ہوگا کہ تقریباً 100 کے قریب یتیم بچے ہیں جو بیوہ بھی ہیں آپ کے ساتھ جو رہتی ہیں، ان بچوں کے یونیفارم، بکس وغیرہ وہ بھی آپ پرووائڈ کرتی ہیں، یہ کیا اس میں تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل ذرا بتا؟ اس میں مجھے کوئی ڈونیشن اللہ کے علاوہ کرنے والا نہیں ہے، لیکن میں نے پھر آپ کو یہی کہوں گی کہ یہ سارا سہرا میرے والد کے سر جاتا ہے، کیونکہ میں نے ان کو یہی دیکھا کہ ان کی قمیض جو ہے کمر سے پھٹی ہوئی ہوتی تھی اور پاؤں میں جوتے پھٹے ہوئے، اور وہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ اکثر جب باہر سے ابا جی آتے تھے تو کہتے تھے آ کے کہ آج میرے ساتھ 12 ٹکٹیں تھیں، یعنی میں نے 12 لوگوں کا ٹکٹ ادا کیا بسوں کا،
लोकल गाड़ियों पे होते थे। तो वो कहते हैं कि मैं आज 12 बंदों के टिकट लिए हैं। तो अम्मी हमारी कहती थी कि अच्छा ये कोई खुशी की बात है। तो वो बताते थे कि मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने आज 12 टिकट लिए हैं, 12 बंदे ने उधर खाना खाया है। और फिर जब फतवे के लिए लोग आते थे तो और कुछ नहीं तो वो दाल बनवा के ना उनको खाना ज़रूर खिला के भेजते थे। कहते थे कि हमारे घर से कोई खाली ना जाए। तो बस वही चीज़ है। अभी ये जो रोडों पे कागज़ चुनते हैं, मैं इन बच्चों को उठाती हूँ। हाँ जी, ज़्यादातर थानों के अंदर से मैं बच्चे लाती हूँ। गाड़ियों के नीचे वो लेटे हुए हैं, पुर्जे निकाल रहे हैं। एक दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ एक औरत के साथ जाने का, तो उसको अंदर ले गए तो मैं अभी गाड़ी में ही हूँ। तो मैंने ऐसे मुझे शक सा पड़ा कि गाड़ी के नीचे एक बच्चा लेटा हुआ है जिसकी उम्र बमुश्किल 10 साल होगी, छोटे छोटे उसके हाथ। अच्छा, अब वो गाड़ी से बाहर निकला तो जो था ना पुलिस वाला, पता नहीं अब वल्ला कौन था, SHO था या जो भी, वो दरख्त के नीचे चारपाई बिछा के खाना खा रहा, बड़े मज़े से बोटियों के यूं यूं उड़ा के फेंक रहा है। और वो बच्चा नीचे लेटा हुआ, वो बच्चा निकले बाहर, साथ निकाल के उसको यूं देखे, फिर अंदर, फिर देखे, फिर अंदर। मैं उतर के चली गई। मैंने उस बच्चे को बुलाया तो पुलिस वाला मुझे कहता है, ना माई इसको ना छेड़ें, ये काम इसको करने देंगे, मजदूरी कर रहा है। इधर बड़ी बड़ी आती हैं मैडमें, बच्चों को ले जाती हैं और फारग फिरते रहते हैं, तो यहाँ पे वो मजदूरी कर रहा है, इसको अभी 10 रुपये मिलेंगे। जब बच्चे के मैंने हाथ में पुर्जे देखे वो निकले हुए गाड़ी के, तो वो कम अज़ कम इतने थे जो ये गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो जाती हैं ना उनकी जो निकाल। तो मैंने कहा ये 10 रुपए के हैं जो इसके नन्हे हाथों से निकलवा रहे हो। उस बच्चे को मैं वहाँ से ले आई, विद पुर्जों के ले आई। मैंने कहा ये बच्चे आपने बाहर बेचने हैं और ये माँ को देने हैं जाके। उसने मुझे बताया कि मेरी माँ बेवा है और वो TB की मरीज़ है। तो इस तरह से वो शोर मचाता रहा, मैं ले आई उसे। उसको मैंने लाया, घर में लाया, यूनिफॉर्म दिया, मैंने कहा ये सुबह पहन के आपने आना है। तो वो बच्चा जब अभी भी मुझे मिलता है, उसके पास सुजुकी है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। फिर ऐसा अक्सर ये होता है कि सदर मैं शाम को जाती हूँ या पार्क में या कहीं, वहाँ पे एक लड़का माजूर मुझे नज़र आया। अच्छा, मैं उस वक़्त मैंने कैरी डब्बा था मेरे पास, गाड़ी शाड़ी नहीं थी, तो मैं उसमें बैठी नहीं हूँ, तो वो कैरी डब्बे के बिल्कुल करीब आ गया। मुझे ये कि ये नीचे आ जाएगा, तो मैं अपने जो सबसे बड़ा बेटा है हफीज़ुर रहमान, उसे कहती हूँ कि देखो ये बच्चा कुचला जाएगा। कहता है अम्मी इनकी आदत होती है, नीचे आते हैं पैसे लेने के लिए। मैंने ना उसको यूं करके थप्पड़ मारा उल्टा। तो मैंने कहा रोको गाड़ी, रोकी उसने। वो बच्चा मैंने बुलाया, मैंने कहा अच्छा वो किसी अच्छे घर का था, उसको उठा लिया गया और उसको धागे बांध के यहाँ से हाथ पाँव सुखा दिए गए ना उसके। वो बच्चा जब मेरे करीब आया तो मैंने कहा बेटा पढ़ते क्यों नहीं हो? कहता पढ़ने का तो दिल बहुत करता है लेकिन मैं कैसे पढ़ूँ। मैंने उसको फिर घर ले आई। वो मेरे पास, अब मैं आपको बता नहीं सकती, पता नहीं तस्वीरें होंगी। वो बच्चा जब बैठता था ना आके चेयर पे स्कूल में, ऑफिस में मेरे पास, तो नीचे दोनों शूज़ रख लेता था नए वाले और पैंट लंबी करके ना, टांगे तो नहीं थी उसकी, और वो ना वो दिखाने के लिए कि मेरी टांगे हैं, इतना प्यारा उसकी बाल थे, और वो बैठ जाता था आके ना ऐसे। तो मैं उसको देख देख के जो मुझे खुशी मिलती थी कि देखें इसने पढ़ना है या नहीं, लेकिन इसके अंदर इस वक्त ये है कि मैं उधर कूड़ा नहीं उठा रहा, भीख नहीं मांग रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे कहता था मैं अफसर बनूंगा, मुल्तान का था वो लड़का। तो इस तरह से मेरे पास ज़्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने किया। और अभी अगले दिन muझे पता चला कि मैडम वो जो आपका एक स्टूडेंट था वो अब कैप्टन भर्ती हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिसको आपने बिल्कुल फ्री पढ़ाया है। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। माशाल्लाह बहुत बड़ी सआदत है जी नाज़रीन। जैसा कि आप देख रहे हैं मैडम हिफ्सा सईद, जिनके तो ख़ैर कई बच्चे यतीम और बेवा ख़ानदान ऐसे हैं जिनकी कफ़ालत ये खुद करें, उनके पढ़ाई के अखराजात। जैसा कि आप सबको पता है कि महंगाई के इस दौर में एक अपने घर का चूल्हा जलाना वो बड़ी मुश्किल से चलता है। यहाँ 100 घराने को लेके ये मैडम चल रही है और पाकिस्तान में ऐसी बहुत ही कम ख़वातीन हैं और मुझे बहुत बड़ी सआदत है कि इनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। और आप जो मेरी माएँ बहनें देख रही हैं, अगर किसी मेरी बहन को या मेरी किसी माँ को प्रॉब्लम है तो वो अपने आप को अकेला मत समझे। मैडम हिफ्सा सईद का नंबर स्क्रीन पे आप देख रही होंगी, वीडियो भी आप देख रही होंगी, 24 आवर्स इनका नंबर ऑन है और आप इनसे रब्ता भी कर सकती हैं। जी मैडम, अभी और चलते हैं, देखने में आ रहा है कि काफ़ी अवार्ड्स वगैरह भी आपके पास पड़े हैं,
تو پاکستان کی کئی ایسی سیاسی شخصیت ہیں جن کے میں نام لوں تو دامن وقت میں ٹائم بھی کم ہے ہمارا پروگرام کا بھی. تو یہ کتنے ایوارڈز کل آپ نے پورے پاکستان سے تقریباً کلیکٹ کیے ہیں. کئی یورپین کانفرنس بھی میں نے دیکھی ہے, اس میں بھی آپ کی پکچرز ہیں جو ناظرین بھی اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ذرا بتا. بس ایوارڈ تو یہ ایوارڈ میں ایوارڈ نہیں سمجھتی. ایوارڈ وہ ہوتا ہے کہ جب ایک مسکین کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, یا ایک مانگنے والا یا زمین پہ سونے والا چارپائی پہ سوتا ہے, یا ایک بھیک مانگنے والا جب پلیٹ میں سالن رکھ کے کھاتا ہے, تو ایوارڈ وہ ہوتا ہے. اور ایوارڈ وہ ہے کہ جو کسی کے دل کے اندر سے دعا نکلے. اور الحمدللہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے والد صاحب سے دینی حوالے سے بھی کافی دعائیں, قرآن پاک اور ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مجھے. دینی حوالے سے آپ نے بات کی تو میں نے کئی پکچر ایسے دیکھی ہیں جس میں کافی صوفیہ کرام جیسے پیر نصیر الدین صاحب, پیر دیور صاحب کی بھی تصویریں, آپ ان سے کس طرح کی وابستگی تھی آپ کی؟ یہ پیر نصیر الدین صاحب جو ہیں یہ تو ہمارے جو نانا جی تھے نا, وہ کسی سب سے پہلے وہ ادھر بابو جی کے استاد تھے, انہوں نے گولڑا شریف میں رہ کے نا تو پڑھایا تھا. تو اس حوالے سے بھی پیر نصیر الدین صاحب اور ان کے پورے تو جو ہیں وہ ہمارا بہت احترام کرتے ہیں, ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں الحمدللہ. تو پیر دیور شریف صاحب جو ہیں وہ تو مجھے اس طرح کہتے ہیں کہ آپ آئیں, آپ کو میں ادھر خانگاہ بنا کے دوں, آپ بیٹھیں یہاں. اسی طرح پیر مانکی شریف, پیر موڑا شریف, اور ایک دفعہ پیر موڑا شریف کوئی وظائف پڑھ رہے تھے تو اس کے دوران انہوں نے مجھے فون کیا, تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی. میں نے کہا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, تو کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ ضرور پڑھتی ہوں گی. تو بس اس طرح سے جو ہے نا اکثر کہیں میں جاتی ہوں. ابھی یہ پیچھے پیر فوت ہو گئے ہیں ہمارے, ان کا کیا نام, پیر ظہور, مفتی ظہور صاحب. تو وہ مجھے ایک پروگرام میں ملے پی سی ہوٹل میں, ایسے ہی غضنفر مہندی صاحب کا پروگرام تھا, تو اس میں انہوں نے میرے ساتھ 2-4 باتیں کی. تو مجھے انہوں نے پھر دعوت دی گھر آنے کی. میں میرے پاس وہ تصاویر بھی ہیں, تو میں ان کے گھر گئی, لے کے گئے وہ مجھے, میرا بیٹے بھی ساتھ تھے 2. تو جب ہم ادھر گئے تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ حفصہ میں نے آپ کی جو دعا ہے نا وہ لکھوانی ہے آپ سے. تو میں نے کہا اچھا. پھر پیر صاحب نے اپنا ایک, ان کا کوئی بزرگ تھا, اس کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے لکھ کے لانی ہے. تو 3 دن کے بعد پیر صاحب کی وفات ہو گئی. ہاں جی, وہ فوت ہو گئے. تو مجھے جب اٹیک ہوا تو پیر صاحب کو پتہ چلا, مفتی ظہور صاحب کو, تو وہ کہنے لگے شیروں کو جو ہے نا دل خراب نہیں ہوتے, تو آپ کا دل نہیں خراب ہونا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بس میرا دل شاید شیر کا نہیں ہے, اسی لیے خراب ہو گیا. اللہ تعالیٰ بھی یہ اداب پسند ہے, آپ لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ بھی یہ اداب پسند ہے. اللہ تعالیٰ اچھا دیکھیں, مجھے 2 اٹیک ہوئے ہیں, لیکن 2 اٹیک میں بے ہوش نہیں ہوئی. اللہ پاک کا کرم ہے آپ. اور میں نے خود جب ڈاکٹروں کو بتائیں باتیں کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ ایسے اسٹینڈ ڈالیں, یہ کریں, وہ تو وہ حیران رہ گئی. بلکہ وہ ایک MS میں ڈاکٹر تھی, تو مجھے کہتی ہے آپ بھائی کمال ہے, آپ سارا کچھ سن رہی تھی. میں نے کہا ہاں میں سن رہی تھی آپ جو کہہ رہے تھے. تو اس طرح سے. اور دوسرا میں یہی کہوں گی کہ اگر ہمیں کوئی سیٹ ملتی ہے, ہمیں کوئی عہدہ ملتا ہے, جیسے اب ماشاءاللہ آپ ہیں, آپ ایک چینل چلا رہے ہیں, تو اس میں بھی اللہ کا خوف رکھیں. یہ کبھی نہ کریں کہ یہ کوئی اس بندے کا لحاظ کر کے میں اس طرح کر دوں, اور یہ تھوڑا سا غریب ہے تو اسے مطلب ڈیگریڈ کر دوں. نہیں, بالکل بھی نہیں, ایسا نہ کریں. جب آپ چھوٹے سے مرجھائے ہوئے پھول کو پانی دے کے تازہ کریں گے نا, اس کے اندر سے جو دعا نکلے گی تو وہ آپ کو ایک تنا بنا دے گی, اور آپ انشاءاللہ بہت اونچا چلے جائیں گے. میری ابھی جتنے ہمارے وزراء ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ ہم اگر اقتدار پہ آئیں تو سب سے پہلے ہمیں قرآن پاک مکمل کرنا چاہیے. اور ہمارے وزیروں کو کلمہ بھی نہیں آتا. میں نہ ڈرتی ہوں کسی سے, نہ جھکتی ہوں. میں سرعام ایک بات کر رہی ہوں کہ اکثر جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں, ہمارے جتنے وزراء ہیں, چاہے آپ کو یہ چیز بری لگ رہی ہو, ہاں, لیکن ہاں جی, اس کو سب سے پہلے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہے, اس کے بعد اللہ کا نبی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی پر اتاری گئی کتاب. یہ ہمارا سلیبس ہے. آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں, آپ ادارے میں یونیورسٹی میں جاتے ہیں, سب سے پہلے آپ وہاں پوچھتے ہیں بھائی آپ کا سلیبس کون سا ہے. اگر ان کا سلیبس آپ نہیں خریدتے تو آپ کو داخلہ نہیں ملتا.
اجازت نہیں ہے بیٹھنے کی، بالکل کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارا یہ سلیبس ہے. ہم جب اس دنیا میں آئے تو ہمارا یہ سلیبس ہے اور ہمارا یونیفارم ہے. بالکل یونیفارم کیا ہے؟ جو حضرت علی نے لباس پہنا، جو حضرت حسین نے لباس پہنا، جو حضرت فاطمہ نے لباس پہنا، اسی طرح کا ہمارا لباس ہو، اسی طرح کی ہماری گفتگو ہو، تو یہ ہی ہمارا سلیبس ہمیں اجازت دیتا ہے. نہ کہ ہمیں یہ ہے ہم انگریزی ضرور. آج کل اس سکول میں رش ہے جس کے پاس انگریزی زیادہ ہے، تو یہ نہیں پتا یہ ساری ڈگری، کسی ڈاکٹر کی ڈگری اس کی قبر میں نہیں جائے گی، کسی انجینئر کی ڈگری نہیں جاتی. اگر ڈگری جاتی ہے تو ایک حافظ کی ساتھ جاتی ہے. اور قرآن بچوں کو پڑھائیں، بچوں کی تربیت کریں. رات کو سونے سے پہلے ہمارا قرآن جو ہے نا، اول سے لے کے الحمد شریف سے لے کے والناس تک پورا شفا ہے، پوری دعائیں ہیں اس میں. ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آخر میں آپ ہماری جو خواتین ہیں ان کو کیا میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو میں یہی میسج کروں گی کہ میری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، ہم اسلام کی طرف آ جائیں تو آج بھی ہمارے گھر حسن حسین پیدا ہو سکتے ہیں. اور ہم اسلام سے دور نہ ہوں. ہم جتنا ہو سکے قرآن کی طرف آئیں، قرآن بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں. اور ان چکروں میں نہ پڑھیں کہ ہم ٹک ٹاک پہ اپنی شہرت حاصل کریں گے. اگر شہرت حاصل کرنی ہے تو آپ نیک کاموں سے بھی کر سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس میں. اور جو حسن سادگی میں ہے، جو حسن قرآن میں ہے، اسلام میں ہے، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے. اس وقت کے جو والدین ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو موبائل سے ہٹا کر ان کو ایسی دینی بک دیں اور قرآن کی تعلیم دیں، اور ان کو بار بار جو ہے نا ہمارے پیغمبروں کے اتنے پیارے واقعات ہیں وہ دکھائیں، وہ سنائیں. بلکہ سورۃ کہف کو لے لیں اگر، تو سورۃ کہف میں اتنے پیارے پیارے واقعہ ہیں کہ دل کرتا ہے اس کو چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا نا، کہ اگر اس کا ترجمہ دیکھ لیں تو بچیوں کو بھی اور ان کو بھی، اور اپنی بیٹیوں کو خدا کے لیے بہشتی زیور تعلیم الاسلام کی تعلیم لازمی دیں. ٹھیک ہے آپ ان کو انگلش سکھائیں، اردو، فارسی سب بتائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم دیں. میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کے بچے وفادار ہوں تو پھر ان کو دین کا بنائیں، مولوی بنائیں، علماء بنائیں. علماء یہ نہیں جو علماء بکتے ہیں، نہیں، میں ان علماء کے خلاف ہوں. بکنا، انسان اسلام جب بیچتا ہے تو پھر خود بک جاتا ہے. ہاں جی، اسلام کو ہم بیچنے کے لیے نہیں آئے، اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ہم اگر اسلام کو بیچنا شروع کر دیں گے تو ہم خود بک جائیں گے. بالکل، بہت شکریہ میڈم، آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا. اگر کسی میری بہن یا کسی بھی خاتون کو میڈم حفصہ کی ضرورت ہو تو اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ لیں. اگر آپ کا کوئی قانونی مسئلہ ہے یا کوئی گھریلو مسئلہ ہے تو آپ ان سے ڈائریکٹلی بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد.